شروع اللہ کے نام سے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن، انٹرنیشنل پولیٹکس یا فارن پالیسی کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ یہ تینوں موضوعات ایک جیسی دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ایز اے سبجیکٹ یا ایز اے ڈسپلن ان میں بنیادی فرق موجود ہے۔ ان تینوں کو الگ الگ کیسے سمجھایا جائے، اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے۔ انٹرنیشنل پولیٹکس، فارن پالیسی اور IR تین الگ الگ موضوعات ہیں، اگرچہ ان تینوں کے معانی میں کافی حد تک شباہت یا مماثلت موجود ہے، تاہم ماہرین سیاسی علوم ان کی تعریف میں بنیادی فرق موجود ہے، جن کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل پولیٹکس ایز اے سبجیکٹ معاملات اور سیاسی رابطوں کو جو حاکمیت کے حامل حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں، اب یہ معاملات چاہے دوستانہ اور امن کے حوالے سے ہو یا جنگ و جھگڑوں اور پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے ہو، ان معاملات میں جنگ، الائنسز، سفارتی رابطے، مذاکرات، دھمکی آمیز پیغامات یا طاقت کا استعمال سب شامل ہے۔ لہٰذا صرف اسی صورت میں IR کی تعریف جس طرح سے ریئلزم بیان کرتا ہے، محدود صورت میں انٹرنیشنل پولیٹکس کے ساتھ مترادف نظر آتا ہے، لیکن عام معنوں میں یہ کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس IR کا جز ہے یا اس کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے۔ دیگر الفاظ میں انٹرنیشنل پولیٹکس انٹرنیشنل ریلیشنز کے سیاسی حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ لہٰذا انٹرنیشنل پولیٹکس بطور ڈسپلن بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈسپلن سے مختلف ہے، اس طرح سے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں تمام حکومتی اور غیر حکومتی بازیگروں یا ایکٹرز کے درمیان رابطوں اور معاملات کا تجزیہ و تحلیل ہوتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں صرف حکومتوں کے درمیان، وہ بھی ان کے سیاسی معاملات اور رابطوں کو دیکھا اور تجزیہ کیا جاتا ہے، اور دیگر معاملات کو اس صورت میں مطالعہ کیا جائے گا جب وہ حکومتوں کے سیاسی امور پر اثر انداز ہوتے ہوں اور سیاسی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ اور چین کے درمیان 1971 کو ٹیبل ٹینس مقابلے کو سیاسی رنگ دیا گیا یا اس کو پنگ پونگ ڈپلومیسی قرار دیا گیا، حالانکہ یہ ایک صرف اسپورٹس مقابلہ تھا۔ سیاسی علوم کے ماہرین کے مطابق انٹرنیشنل ریلیشن، انٹرنیشنل پولیٹکس اور فارن پالیسی میں اگرچہ گہری مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تینوں الگ الگ شعبے اور ڈسپلن ہے۔ فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک حصہ یا موضوع کہا جا سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ سیاست خارجہ یا فارن پالیسی سیاست اور انٹرنیشنل ریلیشن سے اخذ شدہ ہے۔ فارن پالیسی ایک ملک کے فیصلوں، عمل و رد عمل اور دوسرے ممالک کے مقابل بین الاقوامی امور میں ایکٹ کا نام ہے، جو ایک منظم طے شدہ پروگرام اور حکمت عملی اور قومی مفادات کے پیش نظر اٹھائے جاتے ہیں۔ دیگر الفاظ میں فارن پالیسی ایک حکومت کے اقدامات، مقاصد اور پروگرامز جو دیگر ممالک کے برابر بنائے یا ترتیب دیے جاتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں عمل و رد عمل اور دیگر ممالک کے مقابلے تمام جو اقدامات قومی مفاد کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے فارن پالیسی کے مقابلے میں دیگر ممالک کے فارن پالیسی کے مجموعے کو انٹرنیشنل پالیٹکس کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ملک کی خارجہ پالیسی کے مقابلے میں دیگر ممالک کے رد عمل یا جواب جو خارجہ پالیسی کی شکل میں ہوتا ہے، ان کے مجموعے کو انٹرنیشنل پولیٹکس کہا جا سکتا ہے۔ بس سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے، بین الاقوامی نظام اور دیگر بازیگروں یا ایکٹرز کے موجودگی اور مقابلے میں ایک ملک کی پاسبلٹیز، ایبلٹیز، لمیٹیشن، رکاوٹیں، ضروریات اور اہداف یا گولز اور فیصلوں کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے، جبکہ ایک ملک کا دوسرے ملک یا ممالک کے برابر اہداف اور اقدامات
یا عمل و رد عمل کو انٹرنیشنل پولیٹکس کہا جائے گا۔ البتہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ریئلزم کے مکتب یا نظریے میں عام طور پر انٹرنیشنل پولیٹکس اسٹڈی اور انٹرنیشنل ریلیشن عملی طور پر بڑی طاقتوں کی خارجہ پالیسی کے تجزیے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اگرچہ خارجہ پالیسی انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک موضوع ہے، تاہم انٹرنیشنل ریلیشن اور انٹرنیشنل پولیٹکس خارجہ پالیسی کے تجزیے سے الگ شعبے ہیں۔ فارن پالیسی انالائسز میں فیصلوں، ایکشن اور یک طرفہ اقدامات کا تجزیہ کیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ دیگر ممالک کے عمل اور رد عمل کو دیکھا جائے، جبکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں دو یا متعدد ممالک کے عمل اور رد عمل اور اقدامات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل پولیٹکس اور فارن پالیسی میں فرق کے باوجود عملی میدان میں فارن پالیسی انٹرنیشنل پولیٹکس سے الگ کوئی چیز نہیں، اور انٹرنیشنل پولیٹکس ممالک کی خارجہ پالیسیوں سے تشکیل شدہ ہے، اس طرح سے کہ اگر ممالک فیصلہ کرے کہ وہ سیاست خارجی یا فارن پالیسی نہیں بناتے تو انٹرنیشنل پولیٹکس بلا موضوع رہے گا۔